السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوس اس مسافر مزدر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ دوستو، ابھی حال ہی میں مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب اور راشد انور صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو عوام میں متعارف کرایا اور ایک ایک آدمی کے پاس جا کر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی میں جا کر پارٹی کی بات کری، پارٹی کو زندہ کیا اور عوام میں پارٹی کے لیے ایک محبت پیدا کی۔ انہوں نے اپنا جان، مال، عزت، وقار سب کچھ اس پارٹی کے لیے داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب اس پارٹی کے نام سے عوام میں جانے جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بہترین خطیب ہیں جو پورے ہندوستان میں بلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس پارٹی کی ایک ایک منچ پر بات کی اور عوام میں ایک پہچان بنائی۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ افسوس کی بات ہے اختر الایمان صاحب، آپ کی حکمت عملی ہم میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، آپ یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ راجنیتی اور یہ سیاست ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ خدا را آپ اس کی وضاحت دیجئے، کب تک خاموش رہیں گے اور آپ کیا جواب دیں گے ان عوام کو جن کو آپ انصاف اور حق کی بات کہتے ہیں، جن سے کہتے ہیں کہ اپنی قیادت قائم کرو، جن سے آپ کہتے ہیں کہ لیڈر بنو، اور جب عوام اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو قربان کر کے آپ کے در پہ جاتی ہے لیڈرشپ کے لیے، تو آپ ان کا حق کسی اور کو بیچ دیتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے تک نہیں ہیں۔ اس لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں آپ، اس قیادت کی بات کرتے ہیں آپ۔ افسوس ہے ایسے نیتاؤں پر جن کا قول کچھ اور، جن کا فعل کچھ اور۔ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اختر الایمان صاحب، آپ نے پارٹی کو اس کگار پر کھڑا کر دیا ہے کہ بہت جلد ہی اب AIM کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ جس طرح سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے، آپ نے پوچھا تک نہیں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اتنا کچھ دیا۔ اور ان ساری چیزوں سے ایک بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ واقعتاً ایک متکبر نیتا ہے، اور جس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ آپ کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں بہت زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ آپ نے جو کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا انجام بہت جلد آپ بھگتیں گے۔